سعودی شہزادے نے جو بات کر دی ہے اس نے سعودی حکمرانوں کی بھی آنکھیں کھول ڈالی ہیں۔ بائیڈن نے جب دھمکی دی کہ سعودی عرب کو سبق سکھایا جائے گا تو اس پر سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے چچا زاد بھائی سعود الشیلان نے کہا تھا کہ اگر کسی نے چیلنج کیا تو ہم سب شہادت اور جہاد کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مغرب کے لیے میرا پیغام ہے کہ کسی نے بھی سعودی عرب اور بادشاہت کو چیلنج کیا تو سب جہاد اور شہادت کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ میرا پیغام ہر کسی کے لیے ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہمیں خوف زدہ کر سکتا ہے۔ اب سعودی عرب سے امریکہ کیا بدلہ لینے جا رہا ہے اور سعودی شہزادے کی اس ویڈیو کے بعد امریکہ سے ڈیموکریٹ کیا مطالبہ کر رہے ہیں آپ کو بتاتے ہیں۔ ساتھ عمران خان کی بات یہاں پر ماننا پڑے گی اب سعودی عرب کو بھی۔ دیکھیں دوستو، حدیث میں واضح ہے کہ عربوں کے لیے تباہی ہے، عربوں کے لیے تباہی ہے۔ ایک وقت تھا عربوں کے پاس دنیا کی طاقتور فوج تھی، لیکن آہستہ آہستہ جب ان کے پاس پیسہ آنا شروع ہوا تو یہ اپنے دفاع سے غافل ہو گئے۔ اب پاکستان کی فوج جو ہے وہ دنیا کی طاقتور فوج ہے اور راتوں رات یہ فوج اتنی طاقتور نہیں بنی، بلکہ 75 سال کی محنت ہے اس کے پیچھے۔ اب سعودی عرب کہے کہ ہمیں راتوں رات یہ اسلحہ مل جائے، وہ ہو جائے، اسلحہ تو آپ لے لیں گے لیکن وہ جنگوں کی ٹریننگ، ماڈرن وارفیئر آپ کہاں سے حاصل کریں گے؟ ہو سکتا ہے کہ جو اسلحہ آپ لے رہے ہیں وہ آپ کے خلاف ہی استعمال ہو جائے، تو اس کے لیے آپ کو 40 سے 50 سال چاہیے، جو سعودی عرب کے پاس وقت اب بہت کم ہے۔ تو حدیث میں یہ بھی ہے کہ ایسی جنگ چھڑنے والی ہے سعودی عرب میں کہ کسی کے 100 بچے ہوں گے تو 99 مر جائیں گے اور ایک بچے گا اور مدینہ ویران ہو جائے گا۔ یہ بھی ہے کہ مدینہ کی ویرانی بیت المقدس کی آزادی۔ تو جو خون عربوں کا اس وقت ٹھنڈا ہو چکا ہے اب وہ گرمی کھانا شروع ہو رہا ہے۔ سعودی شہزادے کی اس للکار سے سعودی حکمران خاندان بھی ہل کر رہ گیا ہے، کیونکہ وہ ایسے بیانات دینے کو پسند نہیں کرتے۔ وہ اس لیے کیونکہ دفاعی لحاظ سے ان میں اب وہ طاقت نہیں رہی۔ عمران خان اپنے دور میں کیا کہتے تھے کہ مسلم دنیا کو ایک ہونا پڑے گا۔ 2 دفعہ OIC کا اجلاس ہوا پاکستان میں، عمران خان نے مسلم دنیا کی یونٹی کی بات کی۔ عمران خان ایران گئے، سعودی عرب گئے، دونوں کو کہا کہ مل جاؤ، مسلم امہ کو یونائٹ کر دو، لیکن سعودی عرب نے کیا کیا؟ سعودی عرب نے الٹا عمران خان کو کوالالمپور سمٹ میں جانے سے روک دیا، جس کا عمران خان نے بہت برا منایا تھا۔ سعودی عرب نے پاکستان کو دھمکی دی تھی کہ اگر پاکستان اس سمٹ میں جاتا ہے، جس سے ایران، ترکی، ملیشیا ایک OIC کے مقابلے میں ایک اور نیا ادارہ قائم کر رہے تھے، کیونکہ OIC مسلمانوں کے مسئلے حل کرنے میں ناکام ہو گئی تھی، لیکن وہاں نہیں جانے دیا گیا اور دھمکی دی گئی کہ اگر گئے تو پاکستانیوں کو بھی واپس بھیجیں گے اور جو قرض دیا ہے وہ بھی واپس لیں گے۔ تو یہاں پر عمران خان نے ایک انٹرویو میں کہا تھا دبے لفظوں میں کہ ہمیں اپنی معیشت کو ٹھیک کرنے دیں، پھر سب کو جواب دیا جائے گا۔ یعنی ان چوروں نے ایسا لوٹا ہے پاکستان کو کہ پاکستان کسی ملک کو جواب دینے کے قابل نہیں رہا۔ تو اب سعودی عرب کو یہاں پتہ لگے گا کہ اسلامی ممالک کا اتحاد اس وقت کتنا ضروری تھا۔ عمران خان نے پھر ترکی کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کرنا شروع کیا اور آذربائیجان، ترکی اور پاکستان کا ایک مضبوط اتحاد بنا ہے یہاں پر۔ اب سعودی شہزادے نے جو جہاد کا اعلان کیا ہے اور دھمکی دے ڈالی ہے امریکہ کو، اس کے جواب میں ڈیموکریٹس نے مطالبہ کیا ہے حکومت سے کہ سعودی عرب کو سبق سکھایا جائے۔ اگر ہم دیکھیں تو امریکہ بہت سی جنگوں سے اب فارغ ہو چکا ہے۔ امریکہ کو اب دوبارہ سے ایک ایسا میدان چاہیے جہاں پر وہ اکیلا لڑے، جیسے کہ افغانستان میں لڑا تھا۔ یوکرائن میں امریکہ اس لیے جانے سے گھبرا رہا ہے کیونکہ وہاں پر روس پہلے ہی دھمکی دے چکا ہے کہ اگر یہاں کسی دوسرے ملک کا فوجی آیا تو اس ملک پر میزائلوں سے حملہ کر دیں گے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا امریکہ نے جہاں بھی جنگ کی ہے وہ اسی ملک میں گیا ہے اور اسی ملک کو تباہ کیا ہے۔ شام ہو، لیبیا ہو، عراق ہو، افغانستان ہو، سب ان کے ملکوں میں جا کر لڑی ہیں اور اس ملک کو تباہ کیا۔ امریکہ کو معلوم ہے کہ اگر وہ یوکرائن میں اپنی فوج بھیجتا ہے تو روس امریکہ کو نشانہ بنائے گا، جو کہ ان کو کبھی بھی قبول نہیں ہے۔
یعنی ان کے شہریوں کی جان ان کے لیے اوپر ہے اور باقی ممالک کے شہریوں کی جان ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اس لیے لگ ایسا ہی رہا ہے کہ امریکہ سب سے پہلے سعودی عرب میں امن خراب کرے گا، یمن کا اس میں سہارا لیا جائے گا اور سعودی عرب کو ڈی سٹیبلائز کیا جائے گا۔ اس کے لیے امریکہ صرف اس تلاش میں ہے کہ کسی طرح سعودی عرب کا متبادل ڈھونڈا جائے، کیونکہ اس وقت اگر سعودی عرب کو ڈی سٹیبلائز کیا گیا تو تیل بہت مہنگا ہو جائے گا۔ اب یہاں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ سعودی عرب کے تیل کی وجہ سے ہی اس پر جنگ مسلط کی جائے گی اور اسی تیل کی وجہ سے ہی سعودی عرب ابھی تک بچا ہوا ہے۔ تو یہ خوشائن بات ہے کہ سعودی عرب میں اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو ویسٹ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں۔ دوسری جانب اس میں روس اور چین کا کردار بھی بہت اہم ہونے والا ہے۔ امریکہ اگر سعودی عرب کو چھوڑتا ہے تو دیکھنا ہے کہ کتنی جلدی چین اس کا فائدہ اٹھاتا ہے اور سعودی عرب کی حفاظت کی ذمہ داری لے لیتا ہے۔ مسلم دنیا تو لے گی ہی کیونکہ وہاں مکہ اور مدینہ ہیں، لیکن سعودی عرب کو چین اور روس کی بھی بہت ضرورت پڑے گی، جس سے وہ امریکہ کو بتا سکے گا کہ دو طاقتیں سعودی عرب کے پیچھے کھڑی ہیں۔